ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صحابیت پر گفتگو کریں، آپ کے فضائل، آپ کے کمالات پر گفتگو کریں، اس سے پہلے ہم یہ علم حاصل کریں گے کہ صحابی ہوتا کون ہے، صحابی کسے کہتے ہیں، صحابی کے فضائل، ان کی فضیلت کیا ہے اور ان کی صحابیت کو نہ ماننا کیسا ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ سیدنا صدیق اکبر ہی نہیں، صرف جتنے بھی صحابہ کرام ہیں وہ تمام کے تمام رسول اللہ تک ہمارے وسیلہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کلام ہدایت سرکار کو عطا فرمائی وہ سیدھی ڈائریکٹ ہمارے تک تو نہیں پہنچی، نہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو عطا فرمائی، صحابہ سے پھر چلتی چلتی ہم تک آئی ہے۔ اور ہم کہ ہم صحابیوں کو نہیں مانتے، ہم ڈائریکٹ رسول اللہ کو مانیں گے تو یہ بات غلط ہے۔ اگر صحابہ کرام کی ذات مشکوک ہے معاذ اللہ، ہمیں شک ہے ان کی سچائی پر، ان کی صداقت پر، تو قرآن کو کیسے سچا کہو گے؟ قرآن کو سچا تو رسول اللہ نے کیا ہے، لیکن جو کتاب ہمارے پاس آئی ہے یہ صحابہ سے چلتی ہوئی آئی ہے۔ رسول اللہ کے دور کے اندر تو قرآن کتابی صورت میں نہ تھا، وہ تو چند آیات، ایک صحابی کے پاس چند آیات، دوسرے کے پاس چند آیات، تیسرے کے پاس، کسی کے پاس 10 آیتیں ہیں تو کسی کے پاس 1 آیت ہے۔ اس تمام آیات کو جمع کرنے والے اور ایک کتاب کی صورت میں لانے والے وہ صحابہ کرام کی ذات ہے۔ اگر ان کی صداقت پر ہمیں یقین نہیں تو ہم قرآن کو سچا کیسے کہتے ہیں معاذ اللہ؟ تو قرآن کو سچا تب مانا جاتا ہے کہ قرآن دینے والے سچے ہیں۔ یہاں پہ منکرین حدیث معاذ اللہ، جو لوگ احادیث کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ساری کی ساری ہدایت قرآن پاک کے اندر ہے اور ہم احادیثوں کو نہیں مانتے، یہ حدیثیں تو رسول اللہ کے دور کے بعد آئی ہیں، تو رسول اللہ نے ڈائریکٹ خود تو نہیں لکھوائی، یہ تو بعد میں لکھی گئی تھی 100 سال بعد۔ اگر یہ بات ہے تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے، اگر حدیثوں کی ضرورت نہیں، صرف قرآن کی ضرورت ہے اور قرآن سے اپنے مسائل کو ہم حل کریں گے، تو بتاؤ قرآن کو قرآن کس نے کہا ہے؟ قرآن کو قرآن سمجھنے کے لیے، قرآن جاننے کے لیے ہمارے پاس پہلے حدیث آئی ہے، ہم نے حدیث پڑھی، حدیث نے کہا کہ یہ قرآن ہے اور یہ سچا کلام ہے، تو حدیث کی وجہ سے ہم نے قرآن کو قرآن جاننا ہے۔ اگر حدیث کو نہیں مانیں گے تو پھر قرآن کا قرآن کیسے مانیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن ہمیں خود تو نہیں عطا فرمایا، نہیں، یہ سرکار کو عطا فرمایا، اور سرکار کی حدیث کو نہیں مانیں گے تو قرآن کو قرآن کیسے مانیں گے؟ قرآن کو قرآن ماننے کے لیے، اسے سچا جاننے کے لیے جس چیز کی ہمیں ضرورت پڑی تھی وہ حدیث تھی۔ اب حدیث کو مان لیا تو حدیث کو اگر اس انداز سے مانے کہ حدیث پہنچانے والے کو نہیں مانتے، حدیث کہنے والے کو مانتے ہیں، تو اگر ایسا ہے، اس ہستی میں شک ہے، تو جو بندہ حدیث ہم تک لے کے آیا ہے اسے تم نہیں مانتے، اس کی صداقت کو نہیں مانتے، وہ جھوٹا ہو سکتا ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب حدیث لا رہا ہو اس نے حدیث میں کمی پیشی کر دی ہو، اس نے بیچ میں سے الفاظ نکال دیے ہوں یا زائد ڈال دیے ہوں، پھر تو حدیث حدیث رہی نا۔ حدیث کو حدیث ماننے کے لیے صحابہ کرام کو سچا ماننا ضروری ہے۔ صحابی کون ہوتا ہے؟ وہ بندہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، ظاہری زندگی کے اندر کلمہ پڑھا، سرکار کا دیدار کیا اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا، مرا بھی ایمان کی حالت میں، وصال بھی ایمان کی حالت میں ہوا، وہ بندہ صحابی ہے۔ جس طرح زندگی کے اندر دیگر درجات ہیں، مقامات ہیں، درجے ہیں، مرتبے ہیں، ولایت کا مرتبہ، قطبیت کا مرتبہ، ولی، قطب، ابدال، اوتاد، اخیار، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ مرتبے ہیں۔ اسی طرح صحابیت بھی ایک مرتبہ ہے، لیکن ان مرتبوں میں اور صحابیت کے مرتبے میں فرق کیا ہے؟ کہ یہ جتنے بھی مراتب ہیں، درجات ہیں، مقامات ہیں، یہ تمام کے تمام درجات، یہ مقامات بندے کو
اس کی عبادت کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک بندہ گناہگار تھا، عبادت کرنے لگا، توبہ کرنے لگا، وہ نیک بندہ بن گیا، اس نے تہجد شروع کی، اس نے مزید عبادات کے اندر وسعت کی، وہ بندہ ولی بن گیا، وہ اپنی عبادات پہ قائم رہا اور دیگر مزید نیک اعمال کرنے لگا، اللہ تعالیٰ نے اسے قطب کا مرتبہ عطا فرمایا، وہ مزید اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ابدال کا مرتبہ عطا کر دیا، اس نے مزید اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کی، تسبیحات، ذکر و اذکار، اللہ تعالیٰ نے اسے اوتاد کا مرتبہ عطا فرما دیا، مزید اس نے کیے تو اللہ تعالیٰ نے اخیار کا مرتبہ عطا فرما دیا، وہ علم کے آگے چلا گیا، علم کے سمندر میں ڈوب گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے مجدد کا مرتبہ عطا فرما دیا، اس نے اپنی ریاضت کو برقرار رکھا تو وہ بندہ غوث کے مرتبے پہ فائز ہوا، غوث اعظم کے مرتبے پہ چلا گیا، مجدد اعظم کے مرتبے پہ چلا گیا، امام اعظم کے مرتبے پہ چلا گیا۔ لیکن عبادت کے ذریعے، علم کے ذریعے بندہ ان مراتب کو تو حاصل کرتا چلا گیا، جہاں پہ یہ سب مراتب ختم ہو گئے، اس کی عبادات ختم ہو گئی، اور وہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آگے جو مرتبہ اسے نظر آ رہا تھا وہ مرتبہ تھا مرتبہ صحابیت، صحابی کا مرتبہ، اور اس نے اپنی عبادتوں کو زیادہ کرنا شروع کیا تاکہ میں صحابیت کے مرتبے کو حاصل کر دوں۔ تو آوازیں بندے اور تسلی نہ کر اور ہمت نہ کر، تو بے شک غوث اعظم کے مرتبے پہ آ گیا ہے یا اس سے بھی بلند مرتبہ تجھے مل گیا ہے، لیکن اے بندے اس سے آگے تو نہیں بڑھ سکتا، تیرے درجات تو بڑھتے رہیں گے، تیرے مقامات تو بڑھتے، اجر تجھے ملتا رہے گا، لیکن آنے والا جو مرتبہ ہے یہ مرتبہ عبادت سے نہیں ملتا، یہ مرتبہ زیارت سے ملتا ہے، اور وہ زیارت کیا ہے کہ رسول اللہ کے چہرے کو دیکھنا۔ میں مثال دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوے میں موجود تھے، ایک غزوے میں سرکار موجود تھے، آگے سے ایک غیر مسلم آیا، گھوڑے پہ سوار تھا، ندا دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ایمان لاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ اے بندے اگر تو مجھ پہ ایمان لے آتے ہے تو جنت تیرا انتظار کر رہی ہے، اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ اس نے اس نیت سے گھوڑے سے اترا کہ میں جاؤں سرکار کے پاس جاؤں، قدموں کا بوسہ لوں اور کلمہ پڑھ لوں۔ سرکار نے کلمہ پڑھایا، گھوڑے پہ سوار تھا، گھوڑے سے اتر رہا تھا کہ پاؤں پھسلا اور گردن کے بال نیچے گرا، گردن پہلے لگی اور جسم اوپر تھا تو گردن کا منکا ٹوٹ گیا، وہ بندہ وہیں پہ انتقال کر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ میرا صحابی ہے، یہ بندہ میرا صحابی ہے۔ چند لمحوں کا مسلمان یا مانو 1 منٹ کا مسلمان کلمہ پڑھا، سرکار کا دیدار کر رہا تھا، اترا اس نیت سے کہ سرکار کے پاس جاؤں، ہاتھوں کا بوسہ لوں، قدموں کا بوسہ لوں، اتر رہا تھا، پاؤں پھسلا، گر کے مر گیا، وصال ہو گیا، سرکار نے اپنا صحابی مان لیا۔ تمام علماء، صرف اہل سنت کے نہیں، سنیوں کے نہیں، دیوبندی، اہل حدیث، تشیع، جتنے بھی مکتبہ فکر ہے، تمام کی کتابوں کو اٹھاؤ، تمام نے کہا کہ وہ بندہ صحابی ہے، اور صحابی وہ ہوتا ہے جو غوث اعظم سے افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں دیکھو جتنے بھی علماء، فصحاء، بلغاء، اولیاء، قطب، ابدال آئے ہیں، انہوں نے راتوں کو جگراتے کی، اللہ تعالیٰ کی عبادات کی، کیسی کیسی عبادت نہ کی، انہوں نے تپتے صحراؤں پہ عبادت کی یا سردی کی سرد راتوں میں عبادت کی، ایسی ایسی مشکل لمحات میں عبادت کی، اور کیسے کیسے مقامات پر وہ فائز ہوئے، لیکن 1 منٹ کا صحابی ان سب سے سبقت لے گیا ہے۔ یہ سارے مسلمان جمع ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگ جائیں تو وہ چند لمحوں کے صحابی کی صحابیت کو نہیں پا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو جو صحابیت ملی ہے اور مرتبہ ملا ہے اس کو عبادت کی وجہ سے نہیں ملا، سرکار کی زیارت کی وجہ سے ملا ہے۔ اور صحابی تب بنتا ہے کہ جب ایمان کی حالت میں سرکار کا چہرہ دیکھ لے، اور پھر اگر ساری زندگی نہ دیکھے وہ بندہ صحابی ہے، اسی ایمان پر اگر وہ مر جاتا ہے تو صحابیت کی موت مرا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی ایک ادنا صحابی جو جہاں سے صحابیت کا مقام شروع ہوتا ہے، ادنا تو نہیں کہتے لیکن کہتے ہیں کہ چلو جہاں سے صحابیت کی ابتدا ہوتی ہے، اگر اس صحابی کی صحابیت کا بھی کسی نے انکار کیا
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم لوگ ایسے بندے کو دیکھو جو میرے صحابی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو فوراً اس کو کہہ دو کہ اللہ کے رسول، اللہ کے فرشتوں اور اللہ کی تم پہ لعنت ہے، معاذ اللہ۔ یہ سرکار کی حدیث ہے۔ اتنی محبت ہے سرکار کو اپنے صحابہ سے، اور آج ہم گفتگو کرتے پھریں کہ فلاں صحابی ٹھیک تھا کہ نہیں، اس کے معاملات ٹھیک تھے کہ نہیں، اس کی باتوں کو ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے۔ دیگر صحابہ کی بات تو اور ہے، اس بندے کا کیا انجام ہوگا جو صدیق اکبر کے گریبان تک اپنا ہاتھ لے کے جائے اور ان کے اسلام کے بارے میں شک کرے۔ ان کا اسلام، ان کا ایمان کیسا ایمان ہے کہ علماء کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ تمام کی صحابیت، کسی بھی صحابی کا انکار کرتے ہو، اس کی صحابیت کا انکار کرتے ہو، ایمان کا انکار کرتے ہو تو تم پہ لعنت ہے، تم اسلام سے دور ہو جاؤ گے، تم گمراہ ہو جاؤ گے، لیکن کافر نہیں ہوگے، گمراہ رہو گے۔ اگر ابو بکر صدیق کی صداقت کا انکار کیا، اس کی صحابیت کا انکار کیا تو تم کافر ہو جاؤ گے۔ یہ ایسا صحابی جن کے بارے میں سر عام گفتگو کی جاتی ہے کہ معاذ اللہ وہ تو کافر ہو گئے تھے۔ اگر ان کا ایمان نہیں رہا تو تیرا میرا کیا حال ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے ہر کسی کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ میں نہیں دے سکا۔ کل قیامت کے دن میں اپنے رب کو بولوں گا کہ یا اللہ میں تمام کے احسانوں کا بدلہ دے کے آیا ہوں، ابو بکر رہ گیا، اس کے احسانوں کا بدلہ تو عطا فرما، میں اللہ سے اس کے احسانوں کا بدلہ لے کے دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ صحابیت کا مقام، یہ فضیلت کیسی ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ احد پہاڑ جتنا سونا میری بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں وہ صدقہ و خیرات کرے، احد پہاڑ جتنا سونا، اور اس کے مقابلے میں میرا ایک صحابی ایک کھجور کا دانہ صدقہ کرے تو میرے صحابی کی تقسیم کردہ ایک کھجور احد پہاڑ جتنے سونے سے افضل ہے۔ یہ صحابیت کا مرتبہ، ایک بندہ احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر رہا ہے اور صحابی ایک کھجور صدقہ کر رہا ہے۔ قربانیاں دی ہیں انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ اگر بدر کے میدان میں گئے ہیں تو 3 دن تک ہر صحابی نے اپنے پاس ایک ایک کھجور رکھی ہے، روزے کے حالت میں ہے، سحری کا وقت ہے تو اس کو چوس کے روزہ رکھتے ہیں، افطاری کا وقت ہے تو چوس کے افطار کر لیتے ہیں، اگلے دن کی سحری کے لیے اسے پاس رکھ لیتے ہیں، اگلا دن آیا پھر اسے چوسا ہے تو سحری کی ہے اور روزے کی نیت کر لی ہے، افطاری کا وقت آیا چوسا ہے تو روزہ افطار کر لی ہے، اگلے دن کے لیے پھر اس دانے کو محفوظ کر لی ہے، اگلوں نے قربانیاں دی ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور یہ کیسا مرتبہ ہے؟ حضرت معاذ بن مالک اسلمی رسول اللہ کے ایک صحابی ہیں، اور ان کا مقام کیا آپ اس بات سے ذرا اندازہ لگائیں۔ آپ سے ایک گناہ سرزد ہوا، کبیرہ گناہ، آپ کو حد لگی۔ حد کیا تھی؟ آپ کو سنسار کرنا۔ جب سنسار کیا جا رہا تھا تو جو چند صحابہ تھے وہ پتھر مار رہے تھے اور منہ سے یہ الفاظ دہرا رہے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کو چھپا کے رکھا ہے، پردہ ڈالا ہوا ہے، اسے کیا ضرورت ہے آ کے سرکار کو کہ مجھ سے گناہ ہو گیا اور مجھے حد لگائیں؟ وہ بندے جانتے تھے، وہ حقیقت کو پا چکے تھے، انہوں نے حقیقت کو جان لیا تھا کہ کل قیامت کا دن کیسا دن ہوگا۔ اگر ہم سرکار کے صحابی ہیں تو کل کسی نے سرکار کو آ کے کہہ دیا کہ آقا تمہارے صحابی جہنمی ہیں، یہ جہنم میں عذاب میں مبتلا ہیں، نہیں، انہوں نے اپنے تمام تر گناہوں کا جتنی بھی سزا تھی سرکار کی بارگاہ میں خود کو پیش کر دے کہ یا رسول اللہ آج زندگی کے اندر جتنی مرضی سزائیں دے دیں۔ جب سرکار نے یہ جملے سنے کہ پتھر مارے اور کہہ رہے ہیں کہ کیا ضرورت تھی اسے بولنے کی جب چھپا ہوا گناہ تھا، تو جب واپس آئے تو سرکار انہی صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک روڑی کے پاس سے گزر ہوا، وہاں پہ ایک گدھا مرا ہوا پڑا تھا اور اس قدر اس کی لاش بوسیدہ ہو چکی تھی کہ اس کی ٹانگیں اوپر کی طرف ہو گئی تھی، اکڑ چکا تھا۔ تو جس بندے نے پتھر مارتے ہوئے الفاظ دہرائے تھے جس صحابی نے، تو سرکار نے فرمایا وہ بلاؤ اس شخص کو۔ وہ صحابی آ گئے، فرمایا جاؤ اس گدھے کا گوشت کھاؤ، اسے کھاؤ۔ تو عرض کی یا رسول اللہ مرے ہوئے گدھے کو کیسے کھایا جا سکتا ہے؟ مردار کا گوشت کیسے کھایا جا سکتا ہے؟ فرمایا ابھی تم کھا تو رہے تھے جب پتھر مار رہے تھے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابی کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ دوسرے صحابی کے بارے میں بات کرے، تیری میری کیا اوقات ہے؟
हमें तो अपनी ज़ुबानों को बंद रखना चाहिए। उलमा ने लिखा कि अगर माँ बाप आपस में झगड़ा कर रहे हैं तो बच्चे को हक नहीं पहुंचता कि माँ की चादर को पकड़े या बाप के गिरबान को। वो तेरी माँ और तेरे बाप का मामला है। अगर कोई इन दोनों में से ऐसा करते हैं तो उसकी विलादत में शक है। उलमा ने लिखा है एक अच्छा तरबीती औलाद जो होगी वो यही कहेगी कि ये मेरे माँ बाप का मामला है। एक मेरी माँ है जो मेरी जन्नत है, दूसरा मेरा बाप है जो उसका दरवाज़ा है, मैं दोनों की हया करता हूँ। बच्चों को यही है, बस खामोशी इख्तियार करो। जब माँ बाप तक हाथ उठाने की इजाज़त नहीं है तो हम सहाबा के गिरबानों को पकड़ें और उनके बारे में गुफ्तगू करें? नहीं। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम ज़हाबी फरमाते हैं उस अज़ाब के बारे में, इमाम ज़हाबी फरमाते हैं कि ये जो आग हम तक पहुंची है ना, अल्लाह ताला ने इस आग को 70,000 मरतबा अपनी रहमत से धोया है। फिर भी जाने के बाद इसका ये मामला है कि बंदा इस पे हाथ नहीं रख सकता, इतनी हरारत है। इमाम ज़हाबी लिखते हैं कि असल जहन्नुम की जो आग है वो कैसी आग है, अगर उस आग का एक कतरा, एक ज़र्रा मशरक़ में रखो और बंदे को अजाब के तौर पे मगरब में खड़ा किया जाए तो उस आग की हरारत कितनी है कि मशरक़ से वो अपनी हरारत देगी तो मगरब में खड़े बंदे का दिमाग पिघल कर नाक और कान के रास्ते बाहर आ जाएगा। ये इतनी सख्त अजाब है। तो सहाबा को पता था कि कल क़यामत के दिन क्या होना है। शराब पी एक सहाबी ने, उसे हद लगी। फिर भी एक चीज़ होती है हद, एक होती है ताज़ीर। हद और ताज़ीर में फ़र्क क्या है? हद उसको कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सज़ाएं इंतखाब की हुई हैं, जिनका फ़ैसला किया हुआ है, चोरी करेगा हाथ काटो, कत्ल की है कत्ल कर दो, ज़ना की है संसार करो, कोड़े मारो, ये हद है। जिन सज़ाओं का फ़ैसला नहीं हुआ, जो काजी अपने हुक्म से, अपने इल्म के बदौलत अगर किसी ने जुर्म किया है तो वो खुद ही कहता है शरीयत में उसकी अगर सज़ा नहीं है तो काजी अपनी तरफ से उसे कोई जुर्माना करता है या उसे कोई और सज़ा दी जाती है, तो इसे कहते हैं ताज़ीर। साहबी ने एक मरतबा शराब पी, हद लगी, फिर पी, फिर हद लगी, 3 मरतबा जब लग गई तो सहाबा ने फिर इस तरह की गुफ्तगू की कि बार बार पीता है, बार बार मार पड़ती है, फिर पीता है, फिर ये बाज क्यों नहीं आता? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको हद लगी, उसका अजर, उसका गुनाह जो था वो माफ़ कर दे। ऐसा हो गया जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं है। लेकिन तुम अगर इसकी बात करते हो तो ये वो बंदा है कि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल इससे मोहब्बत करते हैं। और हज़रत मुआज़ बिन मालिक असलमी के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उसके बारे में बात करती हो, तुम जानते हो उसने कैसी तौबा की है? वो तौबा करके अब जन्नत के अंदर, जन्नत की नहर के अंदर तैराकी कर रहा है। और उसकी तौबा के बारे में जानो तो कैसी तौबा की है। कल क़यामत के दिन जब मेरी उम्मत जहन्नुम के अज़ाब में मुब्तला होगी तो मैं अपने मुआज़ की तौबा को तकसीम करूँगा। उसकी इतनी कीमती तौबा है कि उस एक ही तौबा की वजह से मेरे सारे जहन्नुम से निकल कर जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। ये हैं सहाबी, ये है उनकी तौबा। तेरी मेरी तौबा की क्या है? हम आ जाते हैं, हम कहते हैं रात को तौबा करेंगे, रात को तौबा की है, सुबह होने से पहले हम गुनाह में डूब चुके होते हैं। ये तेरी मेरी औकात है और हम औकात वाले शान वालों को नहीं करते, हया करते हैं। इस्लाम के अज़मत के मीनारे हैं सहाबा। गर चांद मोहम्मद है तो सितारे हैं सहाबा। हमें इन दोनों की, चांद और सितारों की हया करनी चाहिए। चांद को चांद मानना चाहिए, सितारों को सितारे मानना चाहिए। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।